عظمت کا ایک باپ بھی رقم نہ ہو سکا، تیری عظمت کا ایک باپ بھی رقم نہ ہو سکا۔ سامعین کرام، یہ محبت رسول اور ذکر رسول وہ چیز ہے کہ سلام اس پر جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، یعنی ذکر رسول چل رہا ہے لیکن دنیا کا تقاضا ہے کہ سلام اس پر کہ جس کے ذکر سے سیری نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کی پسند میں قسمت نہیں ہوتی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، کہ ٹوٹا بولیا جس کا بچھڑا تھا، ان کی ساتھ اور جب کوئی قلم ان کی تعریف کے لیے کاغذ پر اترتا ہے، عشق رسول کے ساتھ ہو، نسبت اولیاء کے ساتھ ہو، خدا کی قسم مصرے جو ہے وہ قرآن و حدیث کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں۔ صاحب کشتی کہتے ہیں نا کہ جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، جب چھڑا تذکرہ حسن سرکار کا، بددعا کہہ دیا بل قمر پڑھ لیا، بددعا کہہ دیا بل قمر پڑھ لیا، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی، آیتوں کی تلاوت بھی ہوتی رہی، نعت بھی بن گئی، بات بھی بن گئی۔ بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مکرم خان محمودی صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو کہ اپنے ایمان افروز خیالات سے ہمارے قلوب میں محفوظ فرمائیں۔ اقبال کے اس اشعار کے ساتھ یقین محبت عمل پہ حق محبت پاتا ہے عالم، یقین محبت عمل پہ حق محبت پاتا ہے عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر، جہاد زندگانی میں یہ ہے مردوں کی شمشیر۔ اور جب انسان کہتے ہو کہ قید میں کام آتی ہے نہ تدبیر نہ تقدیر، قید میں کام آتی ہے نہ تدبیر نہ تقدیر، اگر حوضوں کے نبی پکا کٹ جاتی ہے زندگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ ایک کرسی لے آئیے، نعرہ سرفراز، سرفراز، سب مل کر بولو، مستی میں بولو، پکار کے بولو، بے حق ہمارا، تحریک ہماری، ہر دل پہ لکھا ہو، ہر دل پہ جمع ہو، ہر کریا کریا، ہر بستی بستی، نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللهم صل على سيدنا
ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. یہ عظیم الشان فقیر المثال بے مثل و بے مثال میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا سا گلدستہ سجانے پر میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں انجمن سرفروشان اسلام کراچی کے جملہ ذمہ داران اور بالخصوص امیر کراچی محترم سید ظاہر حسین شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اس پیاری سی بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آمین آمین. نامساعد حالات کے باوجود فرقہ پرستی کے باوجود لوگوں کے دلوں میں تنگی کے باوجود درود پاک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدر، نعرہ غوث. ان حالات کے باوجود ایسی پررونق محفل کا انعقاد یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آپ پر خصوصی کرم نوازی ہے. اگر اس کا فضل اور اس کا کرم شامل حال نہ ہو، اکابر اولیاء اللہ کی نگاہ توجہ اور ان کی نگاہ التفات نہ ہو تو ایسی محفلوں کا انعقاد ممکن نہیں ہوا کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ یقیناً حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی صاحب کا آپ لوگوں پر خصوصی کرم ہے. تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی، تیرے نبی کا سجادہ، گوہر شاہی، گوہر شاہی. اس دور پرفتن میں کہ جب ہر طرف مذہبی اجارہ داروں نے، فرقہ پرستوں نے، کفر کے فتووں کی مشینیں لگانے والوں نے اہل محبت پر زمین تنگ کر رکھی ہو، اور اس کے باوجود ان عاشقان مصطفیٰ کا، عاشقان غوث اعظم کا، عاشقان اولیاء اللہ کا سڑکوں پر نکل کر جشن میلاد مصطفیٰ کی مجلس سجانا، یہ یقیناً آپ ہی کو زیب دیتا تھا، اور یہ یقیناً آپ ہی کا کام تھا جو اللہ نے آپ سے دیا ہے. اللہ اسے مبارک کرے، اللہ اس میں برکت عطا کرے، اللہ آپ کے جنون کو بڑھائے، اللہ آپ کی طلب کو بڑھائے، اللہ آپ کی کمٹمنٹ کو بڑھائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں برکت عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ پیارے محبوب کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کو بہت پسند ہو، اللہ کو پسند ہو. محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب جب کہ تم نے پوچھا ہے تو سنو کہ جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے عطا کرو، اور جو تم سے توڑے تم اسے جوڑو. تاجدار کائنات
حضرات اکابر اولیاء اللہ کی یہ تعلیمات رہی، صوفیہ کا یہ منہج رہا، اور ساری زندگی وہ جو دعوت دیتے رہے وہ جوڑنے کی دیتے رہے، توڑنے کی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء حق زندہ باد۔ جب بھی آپ اپنے معاشرے میں، اپنے سماج میں، اپنے دائیں بائیں اطراف میں کسی کو جوڑنے کا کام کرتے ہوئے دیکھیں، کسی کو محبوب کی امت کے درد میں مبتلا دیکھیں، کسی کو کڑتا ہوا دیکھیں، کسی کو غافل دیکھیں، کسی کو اللہ کی محبت سے عاری دیکھیں، اور پھر آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو کہ یہ جو غافل ہے، یہ جو اللہ کی محبت سے محروم ہے، اس کے دل میں اللہ کی محبت کا چراغ جل جائے، اس کا تعلق کسی بھی طبقے سے ہو، یہ جو آپ کے دل میں تڑپ پیدا ہو، یہ آپ کے اہل حق ہونے کی دلیل ہے، یہ اہل حق ہونے کی دلیل ہے۔ یہ آج منبر و محراب پر بیٹھے ہوئے 14ویں صدی کے متعصب اور فتیل مولوی جو محبوب کریم علیہ السلام کی امت میں بجائے اضافے کا سبب بنتے، محبوب کی امت کو کافر بنانے پر تلے بیٹھے ہیں۔ ایسے فتنہ پروروں، ایسے متعصب اور ایسے گھٹیا لوگوں کو آپ آنکھیں بند کر کے سمجھ رہے ہیں یہ جوڑ والے نہیں، توڑ والے ہیں۔ اور جوڑ والے کون؟ میرے مصطفیٰ کے غلام۔ میں ابھی شہر سے آ رہا ہوں، آپ نے نام سنا ہوگا JDC کا، ظفر آباد بھائی کی دعوت پر وہاں آج خطاب تھا میرا، انہوں نے پروگرام رکھا بین المذاہب سالانہ قومی محفل میلاد النبی کانفرنس۔ ہم تو ابھی بین المسالک اور بین المکاتب سفر طے نہیں کر سکے، اس اللہ کے بندے نے بین المذاہب کانفرنس رکھی، لیکن کانفرنس بھی رکھی ہے میلاد مصطفیٰ کانفرنس۔ ہم تو ابھی یہ استحقاق دوسروں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ 11 اور 12 کی درمیانی شب JDC کا پروگرام ہونا تھا، بعض فرقہ پرستوں نے کوشش کی اور وہ کامیاب بھی ہوئے کہ اس بڑی رات کو پروگرام میلاد مصطفیٰ کا نہ ہو سکا۔ پھر ایک ایکشن کمیٹی بنائی گئی فرقہ پرستوں کی طرف سے، اور ایک میسیج چلایا گیا کہ ہم میں دم تھا، ہم نے یہ پروگرام روک دیا، کیونکہ ظفر عباس جو سربراہ ہے JDC کا وہ شیعہ ہے، اور اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم سے میلاد النبی کا ٹائٹل بھی چھین لیں، لیکن ہم شیعوں کو یہ ٹائٹل چھیننے نہیں دیں گے۔ گویا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشیوں پر بھی اجارہ داری قائم کر دی ہے۔ وہ اپنے آپ کو اہل حق کہتے ہیں، لیکن تاجدار کائنات کی ولادت کی خوشیوں میں وہ کسی اور کو شریک کرنے کے روادار نہیں ہے۔ تو جو محبوب کا غلام ہے اس کی تو یہ کوشش ہوتی ہے کہ مجھے رسول اللہ کی ولادت کی خوشی ہے، آؤ اے دنیا میں بسنے والوں، تمہارا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی رنگ سے ہو، کسی بھی ذات سے ہو، آؤ دیکھو 1400 سال پہلے آمینہ کا
सरजमीन अरब में आया, लेकिन उसके आने से सारी कायनात रोशन और मुनव्वर हो गई, क्योंकि अल्लाह ने उस नबी को नबी रहमत बनाकर भेजा। उनकी रहमत किसी एक खास मकतब फिक्र के लिए नहीं, उनकी रहमत किसी खास रंग और नस्ल के लोगों और कबीले के लिए नहीं। अल्लाह ताला ने जब अपना तारुफ कराया तो फरमाया मैं रब्बुल आलमीन हूँ, और जब अपने मुस्तफा का तारुफ कराया फरमाया ये रहमतुल लिल आलमीन है। ये दुनिया में बसने वाले यहूदियों, ए नसरानियों, ए हिंदुओं, ए सिखों, ए पारसियों, ए तमाम मज़ाहिब के मानने वालों, आओ आकर देखो अल्लाह ने हमें कैसा नबी रहमत अता किया है। हुजूर की ज़ात पर किसी खास मकतब फिक्र की कोई इजारादारी नहीं, और जो रसूलुल्लाह पर अपनी इजारादारी साबित करते हैं उन्हें फिर अपने सीने चौड़े करने पड़ेंगे, फिर अपने सीनों में वुसअत पैदा करनी पड़ेगी, फिर वो छोटी मोटी नालियों में नहीं, फिर वो कुओं में रहने वाले मेंढकों की तरह नहीं, बल्कि समुंदरों में मोतज़न होने वाले बड़े जिगर वाले लोग के सारी नालियां, सारे दरिया आए और आकर आपके सीनों में समा जाए। ये सीनों की वुसअतें आपके हक और बातिल होने का मयार है। अगर आप में वुसअत है तमाम मज़ाहिब के लिए, तमाम मसालिक के लिए, तमाम अक़वाम के लिए, तमाम अदियान के लिए, तमाम रंगों नस्लों के लिए, तो आप अल्लाह के और ताजदार कायनात के इस ज़मीन पर वाहिद नुमाइंदा होंगे। और अगर आप में तंगी है तो ना आप रब्बुल आलमीन के नुमाइंदे हैं, ना रहमतुल लिल आलमीन के। अजीब इत्तेफाक है, हम दावेदार हैं रब्बुल आलमीन के, रहमतुल लिल आलमीन के, और फिर हमारे इतने से छोटे छोटे दिल। अल्लाह को भी इन लोगों के ऊपर तहज्जुब होता होगा कि मैं न यहूदियों का खाना रोकता हूँ, न नसरानियों का खाना रोकता हूँ, न हिंदुओं का खाना रोकता हूँ, और बज़ुअ में खवेश हम कहते हैं जी फुला मसलक वाले काफिर हैं, फुला मसलक वाले काफिर हैं। तो वो जितने भी मसाले वाले हैं उनमें से भी किसी का अल्लाह ने आज तक दाना पानी बंद, वो जिसने पैदा कर दिया, जो खिला रहा है, जो पिला रहा है, जो पहना रहा है, जो उड़ा रहा है, जो नवाज रहा है, जो दुनिया में हक हुक्मरानी अता कर रहा है, उसे कोई एतराज नहीं। और ये जमीन पर जो अपने आप को रब्बुल आलमीन का, रहमतुल लिल आलमीन का नुमाइंदा कहते हैं, इनके दिलों में इतनी तंगी है कि ये बाल औकात खैर तो खैर है, अपने घर के लोगों को भी मानने को तैयार नहीं। तो जब तंगी हो, बोलिए जब तंगी हो तो समझ ले वहां अल्लाह और रसूल की नुमाइंदगी। जहां वुसअत हो समझ ले कि यही अल्लाह और रसूल के नुमाइंदा। क्या बात है, माशाअल्लाह। आपको मुबारक, आपको मुबारक, कांग्रेचुलेशन। आपको मुबारकबाद इसलिए दे रहा हूं
کہ آپ کے سینوں میں تنگی نہیں ہے. آپ میں بھی لاہور میں کانفرنس میں تھا تو وہاں پر ایک صاحب سے بڑی اچھی مثال تھی. کہا کہ چھوٹی سی نالی میں پیدا ہونے والا مینڈک وہ ٹر ٹر کرتا ہے اور کنویں کا مینڈک بھی بہت ٹر ٹر کرتا ہے. ان کا حال یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے بارے میں کلام کریں، ان کو برا بھلا کہیں. ظاہر بات ہے انہوں نے جتنی دنیا دیکھی ہے وہ انہیں اجازت دیتی ہے ٹرٹر کرنے کے لیے. اگر آپ کو ان کی ٹرٹر کو بند کرنا ہے اٹھا کے سمندر میں ڈال دیں. اللہ اللہ. جب سمندر کی موجیں ٹکرائیں گی تو وہ بھول جائیں گے کہ ہم آئے کہاں تھے اور جانا کہاں ہے. کیا بات ہے، کیا بات. تو وہ اسی میں غرق ہو جائیں گے اور ان کی ٹرٹر ختم ہو جائے گی. یہ جو آپ کو ہر وقت دعوت دی جاتی ہے اس کے پاس نہیں جانا، اس کے پاس نہیں بیٹھنا، اس کو نہیں سننا اور اس کو نہیں دیکھنا، وہ اصل میں اپنے لوگوں کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں. انہیں خبر ہے یہ کنویں میں پیدا ہوئے ہیں، یہ چھوٹی موٹی نالیوں میں پیدا ہوئے ہیں. انہیں سمندروں کی طرف جانے کی اجازت اگر دے دی تو یہ اپنی ٹرٹر بھول جائیں گے. وہ ساری زندگی اپنے آپ کو، اپنے فالوورز کو، اپنے رضاکاروں کو، اپنے کارکنوں کو کنویں کا مینڈک بنا کے رکھنا چاہتے ہیں. وہ نہیں چاہتے کہ یہ دنیا میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وسیع کائنات میں غور و فکر کریں، یہ انفس و آفاق کی وسعتوں میں جائیں اور اپنے رب کو تلاش کریں. وہ آپ کو آپ کے رب کی حقیقی معرفت سے روکنا چاہتے ہیں. تاجدار کائنات جس عظیم کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے تھے، یہ آپ کو اس وسیع کائنات کے سیر و تفریح سے روکنا چاہتے ہیں. لیکن جو لوگ آپ کو یہ ساری دنیا دکھانا چاہتے ہیں، آپ میں وسعت پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ کی تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، مبارک ہو کہ آپ نے ان لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کی. یہ راستہ مشکل ہے. میں بھی لاہور میں کانفرنس میں تھا، میں نے اعلان کیا، آقا سید جواد نقوی صاحب بہت بڑا نام ہے اہل تشیع میں، اور میں نے کہا جی تحریک منہاج القرآن کی جملہ مساجد اور جملہ مدارس، آپ کیونکہ اتحاد امت کی بات کرتے ہیں، آپ ملانے کی بات کرتے ہیں، تو اتحاد امت کے لیے آپ کی کوششوں اور کاوشوں سے ہم متفق ہیں. ہمارا تو 40 سال سے یہی طریقہ کار رہا ہے اور ہم اسی بنیاد پر آج تک فتوے سے رہے ہیں. آپ کی ان کوششوں اور کاوشوں پر خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور اپنے دروازے بھی آپ کے لیے کھولتے ہیں. تو فرقہ پرستوں نے یہاں شور مچا دیا. انہوں نے کہا کہ منہاج القرآن نے اپنی ساری مسجدیں اور مدرسے شیعوں کے حوالے کر دیے. یہ آپ کو ڈراتے ہیں، آپ کو دھمکاتے ہیں، آپ کو مینٹلی ٹارچر کرتے ہیں، آپ کو محدود کرنا چاہتے ہیں، آپ کی فکر پر قابض رہنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا اور بہت خوب فرمایا تھا، گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. مصطفیٰ زندگی فضول ہے.
نعرہ تکبیر یہاں بلند ہو رہی ہے، نعرہ رسالت یہاں بلند ہو رہی ہے، نعرہ حیدری یہاں بلند ہو رہی ہے، نعرہ غوثیہ یہاں بلند ہو رہی ہے، لیکن آپ لوگ مسلمان نہیں ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب مولوی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں اسلام۔ ایک زمانہ تھا غسل کا، محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور اس نے عرض کی اللہ کے محبوب میری ایک شرط ہے، میں تب کلمہ پڑھوں گا۔ حضور نے فرمایا شرط بتاؤ، کہا میں 2 نمازیں نہیں پڑھوں گا، 3 نمازیں پڑھوں گا، یہ میری شرط ہے، اگر آپ کلمہ پڑھا دیں تو پڑھا دیں ورنہ تو آپ کی مرضی۔ حضور نے فرمایا کوئی نہیں، تم 3 نمازیں پڑھو، بے شک 2 نمازیں نہ پڑھو۔ ایک زمانہ تھا کہ جب اسلام میں لوگوں کو داخل کرنے کے لیے تاجدار کائنات اتنی وسعت کا مظاہرہ کرتے، آج حال یہ ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، خدا کی قسم میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں تمامی صحابہ کو، اہل بیت کو مانتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، میں نماز روزہ زکات حج کو مانتا ہوں۔ مولوی صاحب کہتے ہیں ساری بات ٹھیک ہے، لیکن چونکہ ہمارے بڑے مولوی صاحب نے کہا ہے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، آپ بے شک اللہ رسول کو مانیں، اگر ہمارے مولوی نے آپ کو نہ مانا تو ہم بھی آپ کو نہیں مانیں گے۔ عجیب مولوی صاحب پر آ کر دین رک گیا ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کے ساتھ اتنے رحم دل تھے، اتنی محبت تھی، اتنی نسبت اور تعلق تھا کہ طائف میں آپ کو پتھر مارے گئے، لوگوں نے کہا کر دے بد دعا، فرمایا ان کی اولادیں کلمہ پڑھیں گی۔ اب ان کی اولاد ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ زندہ رہے۔ اگر ملک الجبال کو لے کر حضرت جبریل امین علیہ السلام حضور کی بارگاہ میں آئے اور محبوب کریم علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ یہ ملک الجبال ہے، یہ 2 پہاڑوں کے درمیان جتنے بھی طائف کے رہنے والے ہیں آپ اشارہ کریں گے، ملک الجبال ان دونوں پہاڑوں کو ملا دیں گے اور یہ 20 کر اس قوم کو رکھ دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل ان کی آنے والی نسلوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ کلمہ پڑھیں گی۔ سبحان اللہ۔ نقطہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو سمجھیں، حضور کی رحمت للعالمینی کو سمجھیں۔ سامنے جو لوگ ہیں وہ کافر ہیں، جو آپ پر پتھر برسا رہے ہیں وہ مشرک ہیں، وہ اللہ کے منکر ہیں، تاجدار کائنات کے گستاخ اور بے ادب ہیں، حضور پر ظلم کر رہے ہیں، حضور کے پاس اختیار ہے، ملک الجبال ہاتھ باندھے کھڑا ہے، حضرت جبریل بحکم خدا بندی حضور کی بارگاہ میں آ چکے ہیں، حضور کی بارگاہ میں عرض کیا جا رہا ہے آپ اشارہ کر دیں یہ ساری قوم تباہ کر دی جائے گی۔ حضور نے فرمایا ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، ان کی آنے والی نسلیں کلمہ پڑھیں گی، تو وہ جو آنے والی نسلیں ہیں ان کا انحصار ان کے زندہ رہنے پر ہے۔ میری رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ میں انہیں ان کی خاطر معاف کر دوں، میں انہیں ان کی خاطر معاف کر دوں۔ حضور نے معاف کر دیا، یہ حضور کی رحمت للعالمینی ہے۔ اب یہاں میں جو نقطہ آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام بحکم خداوندی، بولیے جبریل علیہ السلام بحکم فرشتہ کوئی بھی کام اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ ہم لوگ تو سارے کام اپنی مرضی سے کرتے ہیں، ہمارا تو کوئی کام اللہ کی مرضی کا ہوتا ہی نہیں، ہمارے تو سارے کام اپنی مرضی کے ہوتے ہیں، لیکن فرشتہ وہ اللہ کی مرضی کے بغیر
بولیے کوئی کام نہیں چلتا، کوئی کام وہ آسمان سے زمین پر آ گیا، خود سے آ گیا، نہیں، بولیے اللہ کی مرضی، وہ اللہ کے حکم سے آئے، ملک الجبال کو اللہ کے حکم سے لائے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب صبر کریں، محبوب صبر کریں، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے نفس کے ساتھ صبر کریں، صبر کریں، صبر کریں، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ میں ہوں۔ طائف کو سمجھیں، طائف کوئی عام سی بات نہیں ہے، طائف میں ہونے والے ظلم کو سمجھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہا ہے صبر کریں، حضور صبر کرتے رہے۔ مکے والوں نے قبول نہیں کیا، طائف آ گئے کہ چلے ہو سکتا ہے یہاں والے مان لیں، لیکن انہوں نے بجائے ماننے کے ظلم شروع کر دیے۔ لیکن جب وہ اپنی لیمٹ کراس کر گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کو دیکھا، رحم آ گیا۔ جب حضور کو اللہ فرماتا ہوگا کہ صبر کریں تو خود اللہ کے صبر کا مقام کیا ہوگا؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اللہ کے صبر کا مقام کیا ہوگا؟ یہ اللہ کا صبر ہی ہے نا جو ہم لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ اللہ کا صبر ہی ہے جو یہود و نصارہ ہنود تمام کفار کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، بلکہ دنیا کی پر حکمرانی کر رہے ہیں اور تمام مسائل پر قابض ہیں۔ اگر اللہ کا صبر نہ ہوتا تو بتائیے یہ کافر زندہ رہتے اور ہم گنہگار زندہ رہتے؟ کبھی نہیں۔ اللہ کے صبر کو اگر آپ امیجن کریں تو آپ امیجن نہیں کر سکتے، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے صبر کا مقام کیا ہے۔ لیکن وہ رب کائنات جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تاجدار کائنات کے سفر طائف تک ہر نبی کو صبر کی تلقین کرتا رہا، میدان طائف میں آ کے اس رب لم یزل کو حضرت جبریل کو بھیجنا پڑ گیا کہ اے جبریل جاؤ، میرے مصطفیٰ پر اب اتنا ظلم ہو چکا، وہ ساری لیمٹ کراس ہو چکی، میرے مصطفیٰ تو میری وجہ سے اب بھی صبر کر رہے ہیں، لیکن اب میں انہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ اگر میرے مصطفیٰ اجازت دے دیں تو اس ساری کی ساری قوم کا نام و نشان مٹا دیں۔ اگر حضرت جبریل علیہ السلام کو حضور اشارہ کر دیتے کہ صحیح ملک الجبال کو آپ اشارہ کر دیں تو یہ سارا کا سارا کام اللہ کے امر کے ساتھ جڑا ہوا، گویا ایک طرح سے خود اللہ تبارک و تعالی یہ فیصلہ کر چکا کہ اس قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ لیکن اس وقت بھی تاجدار کائنات کی رحمت کو دیکھیں، تاجدار کائنات کے عفو و درگزر کو دیکھیں، تاجدار کائنات کے حلم و بردباری کو دیکھیں اور تاجدار کائنات کی اپنی امت سے محبت کو دیکھیں۔ فرمایا ان کی آنے والی نسلیں ضرور میرا کلمہ پڑھیں گی اور ان کے لیے ان کا زندہ رہنا ضروری ہے، میری رحمت کا تقاضا ہے۔ وہ جو میرے آنے والے غلام ہیں میں ان کی غلامی کی خاطر انہیں معاف کرتا ہوں۔ سیدی مرشدی یا نبی یا نبی، غلام ہے رسول کے غلام ہے، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے۔ آپ تصور کریں، امیجن کریں، چشم تصور میں لے کر آئیں، یہ آسان کام تھا؟ بولیے۔ کبھی نہیں۔ ہم لوگ بعضوں کا ٹریفک میں کہیں پھنس جاتے ہیں، پڑوسی موٹر سائیکل والے کا پاؤں ہمارے پاؤں پہ آ جائے غلطی سے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اندھے کا بچہ ذرا دیکھ لے، ایسے ہم لوگ کی لینگویج ایسے سلینگ لینگویج استعمال کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی زیادہ غصے والا غسیلا آدمی ہو تو وہ پہلے تھپڑ مارے گا، پھر کہے گا دیکھ لیجیے کیا کر رہا ہے۔ حالانکہ ہماری کوئی طاقت نہیں، کوئی اختیار نہیں، کوئی اقتدار نہیں، کوئی تصرف نہیں، کچھ بھی نہیں۔ پلٹ کر اگر وہ پتہ چلا کہ وہ مارشل آرٹ ایکسپرٹ ہے،
2-3 मुक्के शुक्के मारे तो हमारा काम उतर जाएगा। उसके बावजूद भी हम गुस्सा कर जाते हैं कि ताकत नहीं है और ज़ब्त भी नहीं है, गलतियां कर जाते हैं। दूसरी तरफ ताकत भी है, इख्तियार भी है, कुव्वत भी है और अल्लाह तबारक व तआला की रिजा भी है, लेकिन रहमत का तकाजा है कि मुआफ कर दें। मेरे मुस्तफा उकास के मेले के दौरान कुफार के खैमों में दाखिल हो जाते हैं दावत दीन के लिए, और वो धक्के मार के आपको बाहर निकाल दिया करते थे। आप बाहर खड़े होकर उनको बाज़ो नसीहत करते थे। आप मस्जिदे हराम में आते, सजदे में जाते, लोग ओझड़ी लाकर आपके कंधों पे डाल देते, आपके रास्ते में कांटे बिछाए जाते, आपके कत्ल के मंसूबे बनाए जाते, लेकिन खुदा की इज्जत और जलाल की कसम महबूब करीम की सारी हयात तैयबा उठाकर देखे, अगर अल्लाह ने आपको रहमतुल लिल आलमीन बनाया था तो आपने बन के दिखाया, आपने बन के दिखाया। किसी को बददुआ नहीं दी, किसी को धुतकारा नहीं, किसी को इनकार नहीं किया। करीबी रिश्तेदारों ने आप पर जुल्म और सितम किए, लेकिन आपने कभी पलटकर जवाब, उम्मत को तालीम क्या दे रहे, जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो। मैं मजाक में बातों का अपनी वादा से ये बात कहता हूँ, जब हम छोटे थे पहले ऐसे होता था कि वो गुर्बत का ज़माना था तो कहती थी पड़ोसी से जो ना 5 रुपए लेकर आता। उस ज़माने में आज से 35-40 साल पहले 5 रुपए बहुत बड़ी रकम थी। तो मैं जब जाता वो कहते कि नहीं है, तो मैं वापस आकर कहता, वो कह रही कि निश्च है, पश्तो में कहते थे, वो कहते थे लगावंडिया में पैसे रावड़ा। मैं जाकर कहता था जमामुर पैसे हुआ नहीं, वो कहते थे निश्च है, नहीं है। तो मैं जब वापस आता था मेरी वालदा कहती थी कि जमन दफारा निश्च है ना आपो दफारा तो खुदा निश्च है। वो कहते जब हमारे लिए नहीं है तो अल्लाह करे उनके साथ उनके पास भी ना हो। मतलब हमारा जो एटीट्यूड है वो इसी तरह का है। आप किसी दोस्त के पास जाएं, उसको कहें मैं बहुत इस वक्त मेरे हालात माशी तौर पर मैं फाइनेंशियली बहुत डिस्टर्ब हूँ, मेरी मदद करें, और वो कहते कि यार मेरे तो अपने हालात ठीक नहीं है, तो बाहर निकल के कहते इसकी फुला 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 मेरे को ज़रूरत पड़ी है, तो आज मुझे पता चला है कि ये भी 2 नंबर है। तो हम लोग अच्छा फिर कभी ऐसे हालात आए कि अल्लाह हमें अता कर दे और उसके पास ना हो, और वो हमारे पास आए, यार मेरी मदद कर दो मैं बहुत परेशान हूँ, तो हमारा एटीट्यूड क्या होता है? बस सही है, समझते सारे। और नहीं भाई मेरे भी ऐसी हालात है, माजरत चाहता हूँ, मेरे हालात ठीक नहीं है, तो हम लोग भी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन आप सरकार करीम अलैहिस्सलाम को देखें, मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं जो तुम्हें महरूम करे, ऐसा नहीं है कि उसके पास है और वो नहीं देता, नहीं है उसके पास तब भी, और अगर है उसके पास और वो फिर भी नहीं देता, और आप जानते हैं कि है पर मेरी मदद नहीं करता, लेकिन कल को वो आपके पास आ जाता है, 10 से सवाल दराज करता है, आपके सामने साइल बनकर आता है, अल्लाह ने आपको अता कर दिया, आज आपका हाथ ऊपर है, उसका हाथ नीचे है। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो तुम्हें महरूम करे तुम उसे अता करो, जो तुमसे काटे तुम उससे जोड़ो, ये सिर्फ रहमतुल लिल आलमीन ही कर सकता है। ये आपके और मेरे बस का रोग या फिर जमीन पर एक ऐसा तबका है जिनको हम सूफिया कहते हैं, अहलुल्लाह। आप उनसे तोड़े वो आपसे, देखें ना हमारा अल्लाह वालों से क्या लेना देना,
ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، وہ ہم سے جو کہتے ہیں ہم تو کرتے ہی نہیں۔ آپ بھی اللہ کے ایک ولی سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے پتہ نہیں کیا کچھ آپ کو کہا ہے اور سکھایا ہے اور پڑھایا ہے اور لکھایا ہے، اور راتیں آپ کے لیے انہوں نے کالی کی ہیں آپ کی تربیت اور آپ کی ٹریننگ کے لیے۔ تو جو کچھ انہوں نے کہا کیا وہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں؟ نہیں۔ لیکن کیا انہوں نے اپنا تعلق آپ سے توڑ لیا ہے؟ بولیے، انہوں نے تعلق توڑا ہے؟ نہیں۔ اگر روئے زمین پر کوئی ایسی ہستیاں ہیں جو تاجدار کائنات فخر موجودہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی عملی تفسیر ہے، رحمت للعالمین کا عملی نمونہ ہے، تو وہ جماعت اولیاء اللہ ہے۔ جو آپ کو اللہ اور اللہ کے رسول سے جوڑتے ہیں۔ ایک جنگ کے موقع پر جنگ احد میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کفار سے برسر پیکار، اور اسی دوران کے وہ کفار کو گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے ہیں، ایک کافر سامنے آ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ لیکن یہ صحابی رسول اس کے اس اقرار کے باوجود اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ معاملہ حضور کی بارگاہ تک جاتا ہے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں شکایت کی جاتی ہے، حضور اس کو بلاتے ہیں اور فرماتے ہیں کیوں قتل کیا تم نے؟ جب اس نے کہا میں کلمہ پڑھتا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہوں، تم نے کیوں قتل کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ بہت سے مسلمانوں کو اس نے شہید کیا، جب وہ میری تلوار کی زد میں آیا تمہارے خوف کے جان بچانے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا۔ حضور نے فرمایا کیا تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ جو وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ؟ ایک حال یہ ہے، ایک عالم یہ ہے، میدان جنگ میں سامنے کفار کی صفوں سے ایک شخص نکلتا ہے جو بہت سے صحابہ کا قاتل ہے، اور وہ کہتا ہے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں، اسے قتل کر دیا جاتا ہے۔ اس کے قتل پر بھی میرے مصطفیٰ خوش نہیں ہوتے، اپنی شدید ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک طرف ایک شخص مسلمانوں کی مجلس میں کہتا ہے کلمہ اللہ رسول کا پڑھتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، تمام صحابہ کو مانتا ہے، ان کے ایام بناتا ہے، رسول اللہ کی آل و اولاد کو مانتا ہے، بابا کے دعا اللہ ان کی سہرا رکھتا ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں تو مسلمان نے اور دین پر تمہارے باپ کا ٹھیکہ ہے، تمہارے باپ کا اجارہ ہے، جسے تم چاہو داخل کرو، جسے چاہو خارج کرو۔ تقاضا تو یہ تھا کہ جیسے ساری زندگی میرے مصطفیٰ کفار کے لیے مسلح کے پشت پر سوار ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گر گراتے اور ساری رات قیام کی وجہ سے آپ کے مبارک پاؤں متورم ہو جاتے اور اس میں سے خون جاری ہو جاتا، اللہ کو کہنا پڑتا اے میرے مصطفیٰ ساری رات قیام کر کے اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالو، آپ کا رب آپ کی حالت کو دیکھ رہا ہے، آپ آدھی رات نہ آدھی رات بھی زیادہ ہے، میرے مصطفیٰ آپ رات کا ایک حصہ چوتھائی وہ اپنی امت کے لیے دعا میں گزارے۔ حضور کس کے لیے دعا کرتے تھے؟ مسلمانوں کے لیے دعا کرتے تھے۔
بھئی جو کلمہ پڑھ چکا ختم ہو گئی بات اس کی تو وہ تو داخل ہو گئے ہیں نا اسلام میں، اس کے لیے رونے اور گڑ گڑانے کی کیا ضرورت، اس کے لیے شب بیداری کی کیا ضرورت، اس کے لیے مسلح کے پشت پر سوار ہونے کی کیا ضرورت۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی فرما رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، اے میرے مصطفیٰ ساری رات قیام کرتے ہو، آدھی رات کر دو، نصف آدھی رات، پھر فرمایا نہیں یہ آدھی رات بھی زیادہ ہے، اب انقص منہ قلیلا، یہ جو آدھی رات ہے اسے بھی آدھی کر دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں آپ کی طرف، میں دیکھ رہا ہوں آپ کی دل سوزی، غم امت کو میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ یہودی مسلمان ہو جائے، یہ نصرانی مسلمان ہو جائے، یہ ہندو مسلمان ہو جائے، میں آپ کی طرف کو دیکھ رہا ہوں۔ میرے مصطفیٰ آپ ان کے لیے دعا کریں، لیکن رات کا چوتھائی کریں، اپنے آپ کو اتنی مشقت میں نہ ڈالیں۔ اب میں آپ کو ایک نکتہ عرض کرتا ہوں۔ ایک طرف تاجدار کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے ساری رات نہیں، آدھی رات نہیں، بس چوتھائی کر لیا کریں، لیکن اللہ نے ان غیر مسلموں کے لیے دعا سے اپنے محبوب کو روکا، ان غیر مسلموں کے لیے دعا سے اللہ نے اپنے محبوب کو روکا نہیں، بلکہ فرمایا ان کے لیے دعا کیا کرو، لیکن ایسی دعا کیا کرو کہ جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کو تکلیف نہ ہو۔ اگر میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ ہوگی، آپ کے پاؤں مبارک متورم نہ ہوتے، آپ کے مبارک پاؤں سے خون جاری نہ ہوتا تو اللہ منع نہ کرتا۔ صحیح ہے ساری رات اپنی امت کے لیے آپ دعا کریں، لیکن جب دیکھا کہ ہمیں امت میں ساری رات یہ روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے مصطفیٰ کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا آپ رات کا چوتھائی حصہ ان کے لیے دعا کریں۔ تو گویا یہ جو غم امت ہے، یہ جو غیر مسلموں کے لیے طلب ہے، یہ غیر مسلموں کے لیے ساری رات رونا اور گڑ گڑانا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اور دیکھیں اپنے اطراف میں، اپنے دائیں بائیں وہ کون سے لوگ ہیں جو غم امت میں رو رہے ہیں، جو غم امت میں تڑپ رہے ہیں، جو ہر وقت غیر مسلموں کے دلوں میں اللہ ہو کی سردوں کی آہٹ سننا چاہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ سرفراز، 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 دین کی صداقت، امت کی سخاوت، امت کی عدالت، بہتر کی شجاعت، درد و بلا میں حسین کا نعرہ، نعرہ غوثیہ، نعرہ غوث العظم دستگیر۔ جو چاہتے ہیں کہ غیر مسلموں کے دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو جائیں، جو چاہتے ہیں یہود و نصارہ اور غلوط اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو کی صدائیں بلند کریں، جو اس غم میں روتے ہیں، تڑپتے ہیں، اپنے دروازے غیر مسلموں کے لیے کھولتے ہیں، سمجھ جائیں وہ تاجدار کائنات کی حقیقی وارث ہے۔ تیرا شاہی میرا شاہی، گوہر شاہی گوہر شاہی، پیر نبی کا سچا بھائی، گوہر شاہی گوہر شاہی، یہ مست ملنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہے، دنیا والے تنگ رہیں گے، گوہر تیرے سنگ رہے، نعرہ سرفراز، اللہ ہو۔ ایک زمانہ تھا میرے مصطفیٰ غیر مسلموں کے گھروں میں، ان کے خیموں میں، ان
کی دکانوں پر، ان کے قبائل میں، ان کے شہروں میں جا کر انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت دیتے تھے۔ ایک زمانہ ہے غیر مسلم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، اللہ 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 کی اجازت طلب کرنا چاہتے ہیں، وہ آ کر آپ کی آواز میں آواز ملانا چاہتے ہیں، لیکن آپ انہیں اجازت دینا نہیں چاہتے۔ آپ انہیں اجازت نہیں دینا چاہتے، آپ کہتے ہیں نو، آپ کو انٹری کی اجازت نہیں ہے، آپ کو آنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے بارے میں نفرت انگیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، دلوں میں نفرتیں بٹھائی جاتی ہیں، انہیں توڑا جاتا ہے، اور جو لوگ دوسرے مذاہب کو اللہ کے ذکر کی نعمت سے مزین کرنا چاہتے ہیں، ایسی تمام کی تمام فورسز کو ڈی مورلائز کیا جاتا ہے، اور ڈی مورلائز نہیں، انہیں آئسولیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ جو آئسولیشن ہے، یہ جو ڈی مورلائزیشن ہے، یہ تمہاری کوششیں اور کاوشیں اسلام کو نفع دینے کے لیے نہیں، اسلام کو نقصان پہنچانے کی سازش ہے۔ اگر تم اسلام کو نفع پہنچانا چاہتے تو تمہارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوتے۔ آؤ اس سورے پر فکر میں کہ جب اسلام جو کہ عظیم الشان عالمگیر دین ہے، جو ہر طرف آج غالب ہونا چاہیے تھا، جس کا غلغلہ پپا ہونا چاہیے تھا، جسے تفوق، تسلط اور تغلب حاصل ہونا چاہیے تھا، آج وہ مغلوب ہو کر اس دنیا میں موجود ہے۔ اگر آج بھی 1400 سال گزرنے کے باوجود میرے مصطفیٰ کے غلام تعداد میں نصارہ سے کم ہیں، تو یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا وقت ہے۔ آج جب آپ سرچ کرتے ہیں کہ روئے زمین پر دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے، تو ایک مذہب آتا ہے نصرانی، عیسائیت، اور سیکنڈ نمبر پر آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسلام کو غالب کرنا، اسلام کو ساری دنیا پر تفوق دینا، اسلام کو تغلب دینے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی۔ مصطفیٰ کے پیغام کو گلی گلی، کوچا کوچا، شہر شہر، قریہ قریہ پہنچانے کی ذمہ داری کس کی تھی؟ ہماری تھی۔ لیکن افسوس کہ ہم نے ان تمام کے تمام حالات میں بجائے اسلام کو غالب کرنے کے آپس میں ہی ایک دوسرے کے خلاف کفر کی مشینیں لگا لی۔ جو پہلے سے مسلمان تھے ہم نے انہیں بھی اسلام سے خارج کرنا شروع کر دیا۔ اگر یہ ہماری حالت رہی تو میرے بھائیوں، ہم اسلام کو غالب کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ میں نے آج ایک بات کہی، اتحاد بین المسلمین، اتحاد بین المسالک، اتحاد بین المکاتب، یہ تو بڑی چھوٹی سی باتیں ہیں۔ پاکستان کے مسلمانوں کو چاہیے وہ اتحاد بین المذاہب کی طرف کوچ کر جائے۔ بے شک کوئی بھی آدمی، اگر وہ کرسچن ہے، وہ جیوش ہے، وہ ہندو ہے، جب آپ کے پاس آئے گا نہیں، آپ کے ساتھ بیٹھے گا نہیں، آپ کے ساتھ وقت نہیں گزارے گا، تو مجھے آپ بتائیں وہ مسلمان کیسے ہوگا؟ بولیے۔ تاجدار کائنات نے جو 40 سال کا عرصہ گزارا، وہ کن کے ساتھ گزارا؟ کیا پوائنٹ ہے؟ بولیے۔ حضور نے 40 سال کن کے ساتھ گزارے؟ 40 سال کاروبار کن کے ساتھ کیا؟ 40 سال کن کی امانتیں اپنے پاس رکھی؟
اگر یہ 14ویں صدی کا ملا ہوتا تو یہ 40 سال کسی غار میں گزار دیتا، لوگوں کے مابین نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کے درمیان آنے سے اس کے اسلام کو فرق پڑ جانا تھا، اس کے اللہ کو ماننے کا گراف گر جاتا، اس کا رسول اللہ کو ماننے کا گراف گر جاتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ 40 سال کفار میں رہے، 40 سال یہود و نصارہ کے ساتھ کاروبار کرتے رہے، 40 سال مشرکین مکہ کے درمیان رہے، ان کے ساتھ رشتے اور تعلق جوڑتے رہے۔ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کبھی مان لائی تھی، کبھی مان لائی تھی جب آپ نے، اللہ نے فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، محبوب آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اب دعوت دیجیے، تو سب سے پہلے کتابوں میں ہے نا، خواتین میں سب سے پہلے کس نے کلمہ پڑھا؟ کہیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ۔ میرا موضوع کچھ اور تھا، مل آیا، میرا موضوع کچھ اور تھا، لیکن اس طرح میں چل پڑا تو پھر بھی چل پڑا۔ ایک مرتبہ کہے سبحان اللہ۔ محبوب کریم علیہ السلام کی شادی کب ہوئی؟ 25 سال کی عمر میں۔ اعلان نبوت کب ہوا؟ 40 سال کی عمر میں۔ ایک مرتبہ پھر کہے سبحان اللہ۔ 15 سال محبوب کریم علیہ السلام کی زوجیت میں جو خاتون رہی، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ کلمہ کب پڑھا انہوں نے؟ سبحان اللہ۔ بولیے 15 سال کے بعد، 15 سال میرے مصطفیٰ کی زوجیت میں رہی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ عام خاتون تھی؟ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مخدومہ کائنات اما سیدہ فاطمہ الزہرا کی ماں کا نام ہے۔ حضرت سیدہ ام کلثوم کی ماں کا نام ہے، حضرت سیدہ رقیہ کی ماں کا نام ہے، حضرت عبداللہ حضرت قاسم کی ماں کا نام ہے۔ یہ ساری اولاد میرے مصطفیٰ کی حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بدن سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، ہمارے بزرگوں نے ہمیں بات سکھائی ہے، مرض سے نفرت کرو، مریض سے نفرت نہ کرو۔ جو ہم سے کہتے ہیں کہ مریض سے نفرت کرو، اسے کاٹ دو، اپنے سے جدا کر دو، یہ میرے مصطفیٰ کی تعلیمات نہ تھی، نہ ہیں اور نہ ہو سکتی۔ اگر تاجدار کائنات کفر کے مریضوں کو، شرک کے مریضوں کو، صغیرہ کبیرہ گناہوں کے مریضوں کو کاٹتے رہتے تو کلمہ کس کو پڑھاتے؟ کلمہ کس کو پڑھاتے؟ اگر میرے مصطفیٰ ان مریضوں کو کلمہ پڑھا رہے ہیں تو جب کلمہ پڑھاتے تھے تو مرض ختم ہو جاتا تھا، مریض صحت مند ہو جاتا تھا۔ بولیے مریض صحت مند ہو جاتا تھا۔ کہتے ہیں جی اللہ ہو اللہ ہو اسی کو فائدہ دیتا ہے جو پہلے کلمہ پڑھے، جو پہلے کلمہ پڑھے اس سے پہلے فائدہ نہیں دیتا۔ کیوں؟ سوال ہے نا، سوال۔ ہم نے تو قرآن میں سنا ہے، اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔
میرے دوست ہیں علامہ شکیل فانی صاحب، اور وہ جاپان میں ہوتے ہیں، ٹوکیو میں. تو یہ جو غیر مسلم ہیں ان میں بڑی بے چینی ہے. بولیے ان میں بڑی بے چینی ہے. اور بے چینی کیوں ہے؟ کیونکہ یہ اللہ کا ذکر نہیں کرتے. بولیے اللہ کا ذکر نہیں کرتے. ہمارے جتنے مراکز ہیں پوری دنیا میں 100 ممالک میں منہاج القرآن کے مراکز ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جب مجھے ڈائریکٹر بنایا گیا اسلامک سینٹر ٹوکیو کا، تو میں نے ایک اسٹریٹجی بنائی کہ اسلامک سینٹر کے باہر ایک دائی کو کھڑا کر دیا، اور وہ ایک بات بار بار لوگوں سے کہتا، سکون چاہیے تو اندر جائے، سکون چاہیے تو اندر جائے. تو کہتے ہیں وہ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں سکون کی تلاش میں کہیں جا رہے ہوتے تھے. جب یہ سنتے تھے تو کہتے تھے دیکھیں یہاں کون سا سکون ملتا ہے. اور اندر مجلس ذکر ہوتی تھی، اور مجلس ذکر میں بس اللہ ہو کی صدا. تو جوڑے آتے تھے، وہ بیٹھتے تھے اور وہ آنکھیں بند کرتے تھے، اور وہ پھر ان کو ذکر کرایا جاتا تھا. جب وہ 5 سے 10 منٹ ذکر کرتے تو ان کی کیفیات تبدیل ہو جاتی. انہیں اس ذکر میں سکون محسوس ہونا شروع ہو جاتا. پھر وہ اگلے دن دوبارہ آتے، پھر تیسرے دن آتے، پھر چوتھے دن آتے. کوئی مہینے کے بعد، کوئی 2 مہینے کے بعد، کوئی 6 مہینے کے بعد، اور بعض ایسے ہوتے کہ اگلے دن ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے. کہ جب اللہ نے خود اپنا تعارف رب العالمین کی حیثیت سے کرا دیا ہے تو پھر عالمین کو اجازت دی جائے آؤ اور اپنے رب کا ذکر کرو. صوفیہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، اتنا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ بعض اوقات میں چشم تصور میں کوشش کرتا ہوں کہ انڈرسٹینڈ کروں، لیکن میں نہیں کر سکتا. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ جنہیں 100 سال کے بعد خلافت ملی عالم رویا میں خواب میں، حضرت شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ تعالیٰ. تو ایک مرتبہ مولوی صاحب تقریر کر رہے تھے، آپ کا گزر ہوا، تو مولوی صاحب تقریر کر رہے ہیں اللہ یہ عذاب کرے گا، یہ عذاب کرے گا، یہ عذاب کرے گا. اللہ قہار ہے، اللہ جبار ہے، اللہ نے ایسی جہنم بنائی ہے، اس کی اتنی گھاٹیاں ہیں، اور یہ عذاب ہوگا. اور لوگ اللہ کے خوف سے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں. شیخ ابو الحسن خرقانی رحمت اللہ علیہ کہیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولوی اور صوفی میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں، مولوی اور صوفی میں فرق بتا رہا ہوں. آپ مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو دھاڑے مارتا ہوا دیکھ کر آپ منبر پہ چڑھ گئے، اپنا عصا مولوی صاحب کے گلے میں ڈالا اور گھسیٹ کے نیچے لے کر آئے اور کہا بدبخت، تو لوگوں کو اللہ سے ڈرا رہا ہے، تو یہ کیوں نہیں کہتا کہ اللہ رحمان ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ فضل والا ہے، اللہ بخشنے والا ہے، اللہ پردے ڈالنے والا ہے، تاکہ لوگ اس کے خوف سے نہیں، اس کی محبت میں اس کو جائے.
لوگوں کے دلوں میں ڈالو. بے شک بے شک. دروازے کھول دو, کھڑکیاں کھول دو, روشن دان کھول دو اپنے دلوں کے, تاکہ تازہ ہوا آئے اور اسلام روشن و منور ہو جائے. آمین. اس روشنی کو روکنے کی کوشش نہ کرو. یہ 1400 سال میں ہزاروں سازشوں کے باوجود بھی نہ رکی, نہ رک سکی اور نہ رک سکے گی. اپنی کوششیں اور کاوشیں اسلام کے ابلاغ کے لیے, اسلام کی تبلیغ کے لیے, اسلام کے پھیلاؤ کے لیے وقف کر دو. اس کا اللہ آپ کو بھی اجر دے گا اور اس کا اجر آپ کی نسلوں کو بھی منتقل ہوگا. جن میں تنگی ہوتی ہے ایک وقت آتا ہے ان کی نسلیں بھی محروم ہو جاتی ہیں. میں ان تمام بڑے بڑے نام لیوا علماء جنہوں نے 20 سال 25 سال 30 سال 35 سال پہلے اس امت میں تفرقہ ڈالا, فتوے بازیاں کی, لوگوں کو حق سے روکا, آج ان کی نسلیں اپنے باپ داداؤں کی قبروں پر جانے سے محروم ہیں. ان کی قبروں کا حال جا کے دیکھیں, وہ ویران ہو گئی ہے. ان کی قبر پر جا کر کوئی فاتحہ نہیں پڑھتا. مجھے ایک دوست نے کہا, میوہ شاہ قبرستان میں ہم گئے, کہنے لگے بہت بڑے مفتی صاحب کی قبر ہے یہاں پر جن کا فلاں بڑے دارالعلوم کے ساتھ تعلق ہے, آئیں ان کی قبر پر فاتحہ پڑھیں. وہ مجھے, اب میوہ شاہ قبرستان آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ہے, ہم چلتے 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 اور بہت سارے کمپاؤنڈ کراس کر کے ایک ویران جگہ پر گئے. ایک ویران شکستہ قبر کو ہم نے دیکھا اور اس کے اوپر وہ نام جب میں نے دیکھا تو میرا دل پسیج گیا. ایک وقت تھا کہ یہ مفتی کفر کے فتوے دیا کرتا تھا, یہ لوگوں کو اسلام سے خارج کرتا تھا. اس نے کوشش کی, اس نے ساری زندگی کوشش کی کہ رسول اللہ کے دین کو ویران کر دے. اللہ تبارک و تعالی نے اس کی خبر کوئی ویران کر دے. جو جوڑ والے ہوتے ہیں ان کی قبروں پر آج بھی رش ہوتا ہے, ان کی قبریں آج بھی آباد ہیں. آپ داتا صاحب پہ جائیں, آبادی ہے. آپ خواجہ صاحب پہ جائیں, آبادی ہے. آپ شاہ نقشبند کی بارگاہ میں جائیں, آبادی ہے. آپ حضور سیدنا و سندنا و شیخنا و آقانا و ملجانا و مہوانا حضور سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی صف البغدادی قدسنا اللہ باسرارہ العظیم, حضور سیدی غوث اعظم کی بارگاہ میں جائیں, آج بھی رونقیں لگی ہوئی ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ یہ جوڑنے والے تھے. خدا نے لوگوں کے سینوں کو ان کے ساتھ جوڑ دیا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنے یہ جو سینہ ہے, اس سینے میں اللہ تعالی ہمیں وسعت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سینہ وسیع کب ہوگا؟ بھئی دیکھو, مولوی کتنا ہوتا ہے؟ اتنا سا. قاضی کتنا ہوتا ہے؟ 6 فٹ. 6 فٹ بہت ہوتا ہے. میں نے تو 4 فٹ کے مفتی بھی دیکھے ہیں, 4.5 فٹ کے, 5 فٹ کے, 5.5 فٹ کے مفتی بھی ہوتے ہیں, میں نے دیکھے. اگر آپ نے کسی مفتی کو بٹھا لیا ادھر, بولیے, تو پھر جتنا اس کا قد کاٹ ہے اتنی آپ کے دل میں وسعت آئے گی. سمجھ رہے بات کو؟ وہ 5 فٹ کا ہے تو 5 فٹ کی, 5.5 فٹ کا ہے تو 5.5 فٹ کی. صحیح ہے. لیکن اگر آپ اپنے دل میں کسی مفتی کو نہیں, اللہ 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 اللہ
बन जाएगी। सुभान अल्लाह। और समुंदरों में जो आता है वो उसे कबूल कर लेता है, बोलिए, समुंदर उसे कबूल। कर लेता है। तो अपने दिल में अल्लाह को बसाएं, आपकी तंगी दूर तंगी दूर और वसत आ जाए। आ जाएगी। ये बड़ा आसान सा नुस्खा है और ये काम अल्लाह को दिल में बसाने वाला, ये इसके लिए कोई मास्टर चाहिए, कोई मुर्शिद चाहिए, कोई पीर कामिल चाहिए जो यहाँ अल्लाह को बसाए। आपके और अल्लाह के दरमियान जो पर्दे और हिजाबात हैं, वो पर्दे और हिजाबात हटाए। दिल, हम लोगों का दिल गंदा है, गंदा है, हमारा दिल गंदा है। अल्लाह गंदी जगह पे नहीं बसता। बोलिए, अल्लाह गंदी जगह पे नहीं बसता। अब अगर आपने फैसला कर ही लिया है कि आपकी तबीयत में वसअत चाहिए, आपकी फिक्र में, आपके नजरियात में वसअत चाहिए, तो आपको अल्लाह को बसाना है, तब आपके कल्ब में वसअत आएगी। लेकिन अल्लाह गंदी जगहों में नहीं बसता। अब आपको इसे पाक करना है, तो पाक करने वालों के पास जाना पड़ेगा, उनकी सोबत और संगत में बैठना पड़ेगा। वो आपको रियादत कराए, मुजाहिदे कराए, आपको रियादत और मुजाहिदे करें, आप सब बेदारियां करें, आप रोए और गिड़गिड़ाएं। जब आपका ये दिल पाक हो जाएगा, इसमें साथ आपके दिल में समा जाएगा। तेरा शाही मेरा शाही, गौहर शाही, गौहर शाही, दीन नबी का सच्चा दाई, गौहर शाही, गौहर शाही, आशिकों के दिल का माही, गौहर शाही, गौहर शाही, जिससे हमने नेमत पाई। गौहर शाही, गौहर शाही। अल्लाह तबारक व तआला मेरे इन कलिमात को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तहरीक मिनहाजुल कुरान की जानिब से ये सैयद जाहिद हुसैन शाह साहब और अनवर इकबाल भाई साहब और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं अंजुमन सरफरोशान इस्लाम के फैसल मुमताज़ मीरपुर ख़ास से। मैं उनका तस्करा इसलिए करता हूँ कि उनका रोज़ाना मुझे एक दुआइया मैसेज आता है सुबह। अल्लाह ताला आप सबकी बरकत में इजाफा फरमाए, आपके ताल्लुक़ और निस्बत में बरकतें अता फरमाए और आपको इसी ज़ौक़ व शौक़ के साथ अल्लाह की सदाएं बुलंद करने की तौफीक।